بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں غریبوں کے لیے ایک قوت کا بہت ہی لاجواب نسخہ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انتہائی سستا اور لاجواب نسخہ ہے، اور سب سے بڑی بات کہ بنانے میں حد سے زیادہ آسان ہے۔ ہر بندہ اس کو بنا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں آپ نے دو چیزیں لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لونگ لینے ہیں، چھوٹے لونگ۔ چھوٹے لونگ مارکیٹ میں دو قسم کے آتے ہیں، کہ بڑے بڑے موٹے لونگ وہ آپ نے نہیں لینے۔ چھوٹے لونگ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں، عام دکانوں سے مل جاتے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی لونگ لینے ہیں، فرض کریں آپ نے 10 گرام لونگ لے لیے۔ اب 10 گرام لونگ لے کے آپ نے ان کو کوٹ لینا ہے، تھوڑا تھوڑا سا دردلا کر لیں۔ تھوڑا تھوڑا سا دردلا کرنے کے بعد سیب کا رس جو ہے، جوس، آج کل مارکیٹ میں رسیلے سیب آ گئے ہیں، ان کا رس نکال لیں۔ جن کے پاس جوسر ہے وہ جوس سے نکال لیں۔ اگر کسی بھائی کے پاس بہت دور دراز کے علاقوں میں جہاں جوسر وغیرہ نہیں ہوتے، دیہاتی علاقوں میں، تو آپ سیب کو کوٹ کے اس کا پانی نچوڑ سکتے ہیں، ململ کے کپڑے میں یا کسی کپڑے میں نچوڑ لیں، رس نکل آئے گا۔ یہ رس آپ نے لینا ہے 5 گنا۔ مثلا مثال کے طور پہ 10 گرام آپ نے لونگ لیے، 50 گرام آپ نے یہ سیب کا رس لینا ہے۔ اب آپ نے لونگوں کو کوٹ کے کسی کھلے برتن میں ڈال دیں، مٹی کا برتن میں ڈال دیں، روغنی میں تو بہتر ہے، ورنہ سٹیل کے برتن میں ڈال لیں۔ لونگ نیچے ڈال دیں کٹے ہوئے، دردلے سے کیے ہوئے۔ اس کے اوپر آپ نے 5 تولہ سیب کا رس ڈال دینا ہے۔ سیب کا رس یہ 5 تولہ ڈال کے آپ ان دونوں چیزوں کو دھوپ کا اگر فرض کریں موسم ہے تو جب تک ہلکی دھوپ رہتی ہے، مثال کے طور پہ صبح 10 بجے سے لے کے 11-12 بجے تک، صبح 8 بجے سے لے کے 10-11 بجے تک ہلکی دھوپ رہتی ہے، آپ دھوپ میں رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو دھوپ سے اٹھا کے سائے میں رکھ دیں۔ اگر آپ سائے میں رکھ کے اس کو خشک کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کو اگر دھوپ میں ساتھ دھوپ بھی لگاتے رہیں تو پھر یہ خراب نہیں ہوگا، نہ اس میں تعفن پیدا ہوگا۔ تو کبھی زیادہ آپ اس کو سائے میں رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیا کریں، یہ پانی خشک ہو جائے گا۔ اب جب یہ پانی خشک ہو جائے تو لونگ کو آپ نے اس سارے مرکب کو، لونگ اور یہ جو سیب کا پانی ہے، جب یہ گاڑھا سا ہو جائے تو اس کو اچھی طرح آپ نے کسی کھرل میں ڈال کے یا پیالی میں ڈال کے یا اسی برتن میں اس کو اچھی طرح باریک کریں۔ یہ بالکل باریک میدا کی طرح ہو جائے گا۔ آپ اس کی پھر گولیاں بنا لیں۔ چنے کے برابر آپ نے گولی بنانی ہے، چھوٹے چنے کے برابر۔ برداشت کے مطابق ایک گولی آپ صبح و شام کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر کسی بندے کو کمزوری زیادہ ہے، بلڈ پریشر زیادہ لو ہے، اعصابی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے، بلڈ پریشر لو ہے، وہ اس کو دن میں 2 گولی صبح 2 گولی شام بھی استعمال کر سکتا ہے، 4 گولیاں تک بھی، لیکن آپ دودھ کا ساتھ استعمال کریں۔
عام لوگوں کو جنرل ٹانک کے لیے ایک گولی کافی ہے، ایک گولی روزانہ دودھ کے ساتھ لیتے رہیں۔ اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، تھکاوٹ، سستی، لو بلڈ پریشر، سردیوں میں جن لوگوں کا جینا عذاب بن جاتا ہے، سردی بہت زیادہ لگتی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے ایک نعمت یہ دوائی ہے۔ زیادہ کمزور مریض جو ہے وہ ایک گولی صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ یا 2 گولی صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق آپ اس کو 15 دن سے لے کے 1 ماہ تک، 1.5 ماہ تک، بہت زیادہ کمزور مریض 2 ماہ تک بھی استعمال کر لیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ نسخہ خشک گرم مزاج کا بنے گا، اور یہ خشک گرم مزاج کے لوگوں کے لیے نہیں۔ جن لوگوں کو پہلے ہی خشکی گرمی ہے ان کو اس کو استعمال نہیں کروانا۔ اس کو زیادہ بلغمی مزاج مریضوں کے لیے یا گرم تر سے لے کے تر گرم یا تر سرد تک مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مزاجوں کو نہیں سمجھتے ان کے لیے اتنی عرض ہے کہ جن لوگوں کو گرم چیزیں کھانے سے، مثلا ویسے ہی لونگ کھانے سے یا دار چینی، جائفل وغیرہ یا اس طرح کے تیز مسالے کھانے سے تکلیف ہوتی ہو، معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہو یا اور کوئی مسائل ہوں، وہ اس دوائی کو استعمال نہ کریں۔ بلغمی مزاج کے مریض جو ہیں، جن کو ذرا سی بات پہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے، یا خشک سرد مزاج کے مریض بھی موسم سرما میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت اعلیٰ نسخہ ہے، کمزوری کے لیے بہت اعلیٰ ہے، لاجواب نسخہ ہے۔ جو لوگ نزلہ زکام کے، کیرے کے، ریشے کے پرانے مریض ہوتے ہیں، جن کو کوئی بھی ٹھنڈی چیز کھانے سے، دودھ پینے سے بھی الرجی ہو جاتی ہے، نزلہ زکام، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، چاول کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے۔ یہ موسم اس کے بنانے کا ہے، آپ بنائیں اور موسم سرما میں اس کو استعمال کریں۔ قوت کے لیے جنرل ٹانک لاجواب ترین ہے اور آسان ترین ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔